شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کو حالیہ دنوں میں یورپ کے ان خطوں کی علمی، دعوتی اور اصلاحی دورہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، مگر دین سے محبت، علم کی طلب اور اسلام پر چلنے کا جذبہ دلوں میں پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے۔ یہ دورہ رومانیہ، پرتگال اور اسکاٹ لینڈ پر مشتمل تھا، جس میں مساجد، مدارس، جامعات اور مختلف اسلامی مراکز میں بیانات، دروس حدیث، خطبات جمعہ اور خصوصی نشستوں کا اہتمام کیا گیا۔ اس پورے روحانی، علمی اور تاریخی سفر کی تفصیلی روایت افادہ عام کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ یہ سفر رومانیہ کے دارالحکومت بخارسٹ سے شروع ہوا، ایک ایسا شہر جہاں مسلمان کل آبادی کا 1% سے بھی کم ہے، لیکن اسلام کی جڑیں یہاں صدیوں پرانی ہیں۔ بحیرہ اسود کے ساحل پر واقع ڈبورجا کا خطہ تقریباً 500 سال تک خلافت عثمانیہ کا حصہ رہا اور کنونسٹازا کبھی ایک بڑا مسلم شہر تھا۔ بخارسٹ میں مسجد رحمان میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا نہایت اہم اور تاریخی اردو بیان منعقد ہوا۔ یہ اس شہر کی تاریخ میں اردو زبان کا پہلا باقاعدہ دینی خطاب تھا۔ یہ ایک مسلمان کے لیے جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ زندگی بھی گزارے تو اس طرح گزارے جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ جو کام اس نے کرنے کے لیے کہا ہے وہ کرے اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے رکے۔ پاکستانی مسلمانوں نے بڑے جوش و خروش، محبت اور عقیدت کے ساتھ حضرت کا استقبال کیا۔ عرب دنیا، ترکی اور برصغیر سے تعلق رکھنے والے مسلمان بھی اس بابرکت مجلس میں شریک ہوئے۔ اسی قیام کے دوران ایک نہایت اہم علمی مرحلہ بھی طے پایا۔ اجازت حدیث کی خصوصی مجلس منعقد ہوئی، جس میں مفتی صاحب نے منتخب اہل علم کو اجازت حدیث عطا فرمائی۔ یہ لمحہ علم کے تسلسل اور امت کے علمی ورثے کی حفاظت کا ایک عظیم مظہر تھا۔ رومانیہ میں مفتی صاحب کے مرکزی میزبان شامی عالم دین شیخ ڈاکٹر احمد العزی تھے، جنہوں نے نہایت اخلاص کے ساتھ اس پورے قیام کا انتظام کیا۔ اس دوران مفتی صاحب نے ترک مسجد میں نماز ادا فرمائی اور وہاں کے امام سے ملاقات کی۔ بخارسٹ کے تاریخی مقامات کے دورے کے دوران ایک ایمان افروز ملاقات ابراہیم نامی مقامی رومانوی بھائی سے ہوئی، جو 10 سال قبل اسلام قبول کر چکے تھے اور خاص طور پر 200 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مفتی صاحب سے ملاقات کے لیے آئے تھے۔ رومانیہ کے بعد قافلہ علم و دعوت پرتگال کے دارالحکومت لزبن پہنچا۔ یہ وہ سرزمین ہے جس کا ماضی اسلامی اندلس سے گہرا تعلق رکھتا ہے، جہاں کبھی علم، عدل اور تہذیب اسلامی اپنے عروج پر تھی۔ اس دورے کی اصل دعوت مولانا رضوان صاحب کی جانب سے تھی، جو برطانیہ کے عظیم عالم حضرت مولانا یوسف موٹلا رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں اور لزبن میں ایک دینی ادارہ دارالعلوم قائم کر چکے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب نے دارالعلوم کا دورہ کیا اور اساتذہ اور طلباء کو علم، تقوی اور اخلاص پر مبنی نہایت قیمتی نصیحتیں فرمائیں۔ یہ پرتگال کی سرزمین پر مفتی صاحب کا پہلا باقاعدہ علمی خطاب تھا، جو 27 اکتوبر 2025 کو ہوا۔ مسجد عائشہ صدیقہ یہاں خصوصی طور پر حضرت نے نئی نسل کی تربیت، اولاد کے ایمان کے تحفظ پر گفتگو کی۔ غیر مسلم معاشرے میں اپنے بچوں کی دینی شناخت کو محفوظ رکھنا اس خطاب کا مرکزی پیغام تھا۔ مدینہ مسجد میں مفتی صاحب نے نہایت درد دل کے ساتھ غیر مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کو مجسم اسلام بننے کی دعوت دی۔ صفائی، حسن اخلاق، نظم و ضبط اور سنن نبیہ پر عمل کو اسلام کا حقیقی تعارف قرار دیا۔ مرکزی مسجد لزبن یہ دورے کا سب سے بڑا اور اثر انگیز خطاب تھا۔ مفتی صاحب نے سورہ ہجر کی آیت کی تشریح فرماتے ہوئے ایسی کیفیت میں گفتگو فرمائی کہ مجمع پر رکعت طاری ہو گئی اور بہت سی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ پرتگال کے بعد مفتی صاحب اسکاٹ لینڈ تشریف لائے، جہاں علم حدیث اور دعوت کا ایک نیا باب کھلا۔ اسکاٹ لینڈ میں پہلا پروگرام گلاسکو میں منعقد ہوا۔ عشاء کے بعد شرح معانی اور آثار اور سنن ترمذی کے افتتاحی دروس کا آغاز ہوا، جو اس خطے میں حدیث کے علمی تسلسل کا ایک مضبوط سنگ بنیاد تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظفوا اپنیتکم، اور کما قال رسول اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر کے آس پاس کے علاقے کو صاف ستھرا رکھا۔ ایک صفائی، دوسری طہارت یعنی روحانی صفائی، وہ اس کے خاص احکام ہیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، وہ ہر مسلمان کو جاننا فرض عین ہے کہ طہارت کس سے حاصل ہوتی ہے، کس سے نہیں۔
तीसरी चीज है तज़किया। तज़किया यानी इंसान के अखलाक को पाक किया जाए, इंसान के दिल में पैदा होने वाले जज्बात को पाक किया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीब आवरी के जो मकासद कुरान ने बयान फरमाए उसमें एक तज़किया भी, यूज़क्कीहिम। तो तीन तरह सफाइयां इस्लाम के अंदर है, एक ज़ाहिरी सफाई, एक बातिनी सफाई यानी तहारत, और तीसरे अखलाक की सफाई। अगले दिन मुफ्ती साहब ने ग्लासगो की बड़ी और मरकज़ी मस्जिद में खुतबा जुमा और बयान इरशाद फरमाया। ये मस्जिद स्कॉटलैंड के मुसलमानों का मरकज़ी रूहानी मरकज़ है और इस दिन फ़ज़ा गैर मामूली रूहानियत से मामूर थी। अल्लाह से ताल्लुक़ मांगने के ये दो बुनियादी तरीक़े हैं, एक दुआ की कसरत और दूसरे शुक्र की कसरत। तो एक तो मैंने अर्ज़ किया दुआ की कसरत, जो भी मकसद सामने आए, दुनिया का हो आखिरत का हो, उसको अल्लाह ताला से मांगो। और दूसरे जो नेमत हासिल हो जाए उस पर अल्लाह ताला का शुक्र कसरत से अदा करना। जो हासिल हो गई उस पर शुक्र, जो हासिल नहीं है उसके लिए दुआ। दो काम से इंसान फारिग न रहे। जो मिल गया या अल्लाह आपका शुक्र, जो नहीं मिला या अल्लाह अता फरमा। इसी दिन रात को अल खलील कॉलेज में तलबा और उसातिज़ा के लिए खुसूसी बयान मुनक्किद हुआ जिसमें इल्म के साथ अमल और इखलास की अहमियत पर जोर दिया गया। अगली रात मुफ्ती साहब ने मस्जिद यूसुफ में बयान किया। ये मस्जिद चंद साल कबल तक एक चर्च थी जो 2 साल पहले अल्लाह के घर में तब्दील हुई। ये मंजर इस्लाम के खामोश मगर गहरे असर की एक रोशन मिसाल था। गोया इस्लाम की तालीम यह है कि हमारी ज़िंदगी दर हकीकत एक इम्तिहान है और इस इम्तिहान का नतीजा मरने के बाद निकलने वाला है। जो कुछ हम अपनी ज़िंदगी में कर जाएंगे वही आखिरत में हमारे सामने आएगा, या जन्नत की शक्ल में या अलियाज़ु बिल्लाह दोज़ख की शक्ल में। ये दुनिया दारुल अमल है और आखिरत दारुल जज़ा है। इसके बाद हज़रत डैंडी तशरीफ़ ले गए जहाँ रात के वक्त मरकज़ी मस्जिद में बयान हुआ जिसका उर्दू तर्जुमा भी किया गया। फिर एबरडन में भी नहायत मौसर खिताब फरमाया और यहाँ भी उर्दू तर्जुमे के ज़रिए पैगाम को आम किया गया। स्कॉटलैंड के बाद मुफ्ती साहब मैनचेस्टर के रास्ते इंग्लैंड तशरीफ़ ले गए। यहाँ मस्जिद तैयबा बोल्टन में इत्तेहाद उम्मत पर इंतहाई अहम बयान हुआ। हम सबके पेशवा और बुजुर्ग, जिन्हें अंग्रेज ने अपनी हुकूमत के दौरान, इस्तेमार के हुकूमत के दौरान कैद करके माल्टा में महबूस कर दिया। कई साल आपने वहाँ पर गुजारे। उसके बाद जब वापस तशरीफ लाए तो एक मजलिस में आपने फरमाया कि मैंने जेल की तन्हाइयों में इस बात पर बहुत गौर किया कि मुसलमानों के ज़वाल और इन्हिसाब का बुनियादी सबब क्या है। फरमाया कि बहुत गौर करने के बाद मुझे 2 सबब मालूम। एक सबब ये कि मुसलमानों ने कुरान को छोड़ दिया। कुरान को छोड़ने के माने ये कुरान के जो 3 हुकूक थे कि उसकी तिलावत की जाए, उसे समझा जाए, उस पर अमल किया जाए, और चौथा ये कि उसको दूसरों तक पहुंचाया जाए। ये फरीदा मुसलमानों ने कर सका। दूसरा ये फरमाया कि दूसरा सबब मुसलमानों की बाहम कसरत इख्तिलाफात बताते खुद बाद औक़ात बुरे नहीं होते, लेकिन इख्तिलाफात की बुनियाद पर जब पार्टियां बनी, धड़े बने, एक दूसरे के खिलाफ वो सबारा होता, ये तफरीका है जो बहुत बड़ा सबब है मुसलमानों के ज़वाल। ब्रिस्टन में डॉक्टर्स और उलमा के लिए इस्लामिक मेडिकल एथिक्स पर खुसूसी नशिस्त हुई जो इस दौरे का इख्तितामी प्रोग्राम था। ये पूरा सफ़र हमें इस पैगाम देता है कि इस्लाम आज भी दिलों को जोड़ रहा है, इल्म को जिंदा रख रहा है
اور اقلیت میں رہنے والوں کو بھی دین پر ثابت قدمی کا حوصلہ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی مدظ ذلہم کی ان خدمات کو قبول فرمائے اور ہمیں ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آدم حفظہ اللہ انہوں نے قدم قدم پر ہر رفع پر ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھا اور مسلسل رفاقت فخر سے ہمیں سرفراز کیا۔ یا اللہ ان کو دین دنیا کے خلاف صدق و اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کے توفیق سے ہر طرح کے شر فتنے یا اللہ ہمارے سارے ساتھیوں کو جن سے ملاقات ہوئی جنہوں نے ہمارے ساتھ وقت گزارا، یا اللہ ان سب کو اپنے بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما، ہر طرح کے شر سے فتنے سے حفاظت فرما۔